ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اس کاغذ میں مریضوں اور مرحومین مرحومات کے لیے دعائے مغفرت اور دیگر مقاصد حسنہ کے لیے دعا انشاءاللہ یہاں ہم بیٹھے بیٹھے کریں گے انشاءاللہ۔ اور مائک میں حضور مناظر اہل سنت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ہم سب کو سرکار تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت رضوان کے تعلق سے کچھ سنائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کچھ سنا دے۔ عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق تب ہے لذت سوز جگر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا نعمت خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی گجرات فخر سادات روح روان مسلک اعلیٰ حضرت آبرو سنیت حضرت قبلہ سید سلیم باپو دامت برکاتہم القدسیہ کا حکم ہے، لہذا میں 2-5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے آپ سے میں ہم کلام رہوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ایک کرامت جو میں نے خود نے مجدد برکاتیت گلے گلزار خاندان برکات آبرو سادات حضور سرکار مرشد اعظم احسن العلماء المعروف حضور حسن میاں صاحب مصطفیٰ حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، حضرت کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا سید آل مصطفیٰ جو میرے استاد بھی ہوتے ہیں، میں نے الحمدللہ ان سے مشکات شریف اور تفسیر جلالین شریف پڑھی ہے، اور وہ ایک زمانے تک بمبئی کی خلق مسجد میں امام تھے۔ بڑے بھائی وہ تھے، لہذا سجادہ نشین وہ تھے۔ فرماتے ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند ماریرا شریف آئے اور حضرت کے تعلق سے حضرت سرکار احسن العلماء نے فرمایا کہ جب ماریرا شریف آتے تھے تو صرف ہمارے خاندان برکات میں نہیں بلکہ ماریرا کے ہندو اور مسلموں سب میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ ایک جماعت تھا، حضرت فرماتے ہیں، یہ تو مجھے سرکار رفیق ملت نجیب حیدر صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا، جماعت تھا، صافہ وفا سب باندھ کے اپ ٹو ڈیٹ کپڑے پہن کے حضرت کو ملنے کے لیے آیا، اور وہ لوگ نمسکار کرتے ہیں، ایسے اس نے آ کے نمسکار کیا تو حضرت نے پوچھا کیسے ہو؟ تو کہتا ہوں جی بابا ٹھاکر ہوں۔ کیا ہوں؟ چھوڑو بھائی پانی چھوڑو، اے بھائی رہنے دو، بعد میں تبرک پی لینا، باپو کو میں بولوں گا ایک گلاس بھر کے تیرے کو پلا دیں گے، ابھی سب کی ڈسٹرب مت کر۔ حضرت نے پوچھا کیسے ہو؟ تو کہتا ہے ٹھاکر ہوں۔ تو حضرت فوراً فرماتے ہیں شکل و صورت سے تو جمال رکھتے ہو۔ حضرت کی فراست کیا تھی؟
تو حضرت حسن میاں صاحب نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتے کا بہت ہی اہتمام کے ساتھ انتظام کیا گیا تھا. تو حضرت مسجد میں ذکر و اذکار کر رہے تھے. تو جب ناشتہ تیار ہو گیا، فجر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ کا وقت گزر گیا، تو سرکار احسن العلماء خود فرماتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے کہا کہ للہ، ان کو للہ کہتے تھے، چھوٹے بھائی تھے نا، للہ جاؤ حضرت کو بلاؤ. وہاں حضور مفتی اعظم ان کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، حضرت کو એટલે سب یہی سمجھتے تھے، جا حضرت کو بلا رہا ہوں. میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا یہاں پڑا ہے، ایک ہاتھ یہاں پڑا ہے، سر ادھر پڑا ہے. میں نے سمجھا کسی نے آ کر حضور مفتی اعظم ان کو شہید کر دیا ہے. تو میں زور زور سے چیخنے لگا، چلو جلدی چلو، حضرت کو کسی نے شہید کر دیا. دوڑتا 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 میں سید العلماء کے پاس پہنچا. حضرت سید العلماء کیا ہے اللہ؟ تو کہا کہ حضرت کو کسی نے شہید کیا. بولا خاموش بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ جا، بعد میں جانا بلانے کے لیے. تب حضرت بیٹھے ہوں گے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے فرمایا، سید عالم مصطفیٰ صاحب نے، سرکار حسن فرماتے ہیں، مجھ سے فرمایا جا اللہ حضرت کو بلا کے لا. میں گیا تو حضرت بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے. ایسا ہی واقعہ میری حیات میں، حضور مفتی اعظم ان کی حیات میں، میں نے بمبئی میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا. حافظ ہارون بٹاٹا والا، آپ نے نام سنا ہوگا، لیکن میرا بہت اچھا دوست تھا. پائدونی پولیس چوکی کے بازو میں ان کا مکان تھا. وہاں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے. حضرت نے رات کو حافظ ہارون کو بلا کے کہا کہ دیکھیے بیٹا، آپ سب سو جاؤ، میں بھی آرام کرتا ہوں، میں کچھ پڑھوں گا، لیکن خبردار کوئی میرے کمرے میں مت آنا. تو حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. حافظ ہارون کہتے ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار ہم نے حضرت کو رات کو پینے کے لیے دودھ تو نہیں دیا. تو میں نے بادام پستے والا ایک دودھ تیار کروایا اپنی والدہ سے، اور دودھ لے کر جیسے ہی میں اندر کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت کا جسم ایک ایک جسم الگ ٹکڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. یہ دیکھ کر حافظ ہارون نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت نے اس کو دم کیا، ہوش میں آئے، اور حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تم کو منع کیا نا، تو جو ہم منع کریں وہ کبھی مت کیا کرو. اور ایک جملہ یہ فرمایا، نوٹ کر لینا، حضرت فرماتے ہیں ہم روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں. اس عمل کو صحیح صاحب تو جانتے ہیں، آپ ہمارے دیگر علماء بھی جاتے ہیں. ورد و وظائف کی زبان میں اس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے. یہ سلطان الاذکار کا وظیفہ چند ہی اولیاء کو حاصل تھا. سرکار غوث پاک کو حاصل تھا، سرکار غریب نواز کو حاصل تھا، دیگر بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کو حاصل تھا. ان میں سے ایک حضور مفتی اعظم ہند بھی تھے. بس زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میرا ویک پوائنٹ ہی مفتی اعظم ہند ہے. اگر میں مفتی اعظم ہند پہ بولنا شروع کروں گا نا تو فجر کی اذان ہو جائے گی. لیکن مناسب یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال، اس سال تو آپ نے مجھے فون کیا، کسی نے اطلاع ہی نہیں دی مجھے، نہیں تو میں جلدی آ جاتا. سنا تھا لیکن نہیں گیا نا، توصیف کی طبیعت کی وجہ سے میں نہیں. ہاں تو میں جلدی آتا تو میں کچھ باتیں ایسی نہیں بتاتا آپ کو کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا مرتبہ تھا حضور مفتی اعظم ہند کا. اور ایک بات نوٹ کر لو، مفتی اعظم ہند کے سچے جو جانشین تھے، جو وارث تھے، جو علموں میں بھی وارث تھے، کرامت میں بھی وارث تھے، وہ سرکار تاج الشریعت ہے. باقی تو آج کل نکل پڑے، بیٹا دوری اور چوکا لگا، اور لگایا دوری چوکا نے لگ گیا
तो हो बाबा तो जिंदा वली है। बाबा कभी नमाज नहीं पढ़ता, खड़े खड़े मुद्दा है, वो वली हो गया। लिहाजा आला हजरत के मसलक पे जो पाबंद है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार, ताजुल शरिया, कायदे मिल्लत हजरत असद रजा, हमारे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अल्लामा शहजादा सदर शरिया जाल मुस्तफ़ा साहब की बिला और दिगर उलमाए हक है, उनका दामन पकड़ लो। बाकी तो क्या है, सब ढोल तमाशा है। मैं आपको एक मिसाल दूं, मोहर्रम में ढोल बजता है ना, नाचते हैं, कूदते हैं, क्या बोलते हैं, इमाम हुसैन के गम में। अभी धोराजी में एक वाकया हुआ, ताजिए में शॉट लगा तो 2 आदमी मर गए। तो वहाँ के मुस्लिम समाज ने ऐलान किया, अब हम ढोल नहीं बजाएंगे 2 दिन। क्यों भाई? तो बोले 2 आदमी का इंतकाल हो गया ना, उसका गम है। उसका गम है, इमाम हुसैन का गम नहीं है क्या? सर सोचो, ये 2 आदमी ताजिए में चोट लगने की वजह से मर गए, तो तुमने ऐलान कर दिया कि अब हम 2 दिन ढोल नहीं बजाएंगे। क्यों? ये 2 का इंतकाल हुआ है ना, इसलिए हम गम का इजहार करेंगे। तो इमाम हुसैन की शहादत का गम नहीं है, नाचते हो। एक बात खुदा की कसम खा के कहना, अगर हमारे घर में मैयत हो गया, हमारा बाप मर गया है, बेटा मर गया है, भाई मर गया, माँ मर गए, तो क्या हम ढोल बजाते हैं? देखो ये ढोल बजाने वाले एक भी नमाज नहीं पढ़ता नमाज। अक्सर तो आपको चर्चिज मिलेंगे। ये मोहब्बत हुसैन नहीं है, मोहब्बत हुसैन के नाम पर, जिसको कहते हैं मजहब के नाम पर मनोरंजन। तो कहते क्या है मालूम है? याद हुसैन, याद हुसैन, अरे याद यजीद है। देखो एक बात सुनो, ये लोग चौकारा लेते हैं कि नहीं लेते? शाबाश करके चौकारा लेते हैं ना। ये चौकारा किसने लिया था? इमाम हुसैन आपके रुफका को शहीद करने के बाद यजीदियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते चौकारा लिया था। देखो हमारी ताकत, हमने हुसैन के पूरे खानदान को शहीद कर दिया। ढोल किसने बजाया था? जुम्पका झंडा नचाते हो और क्या बोलते हैं सरगस रात। ये सरगस रात नहीं है, सरगस्त रात है। क्या है? अपनी जबान में करो, बोलते आज सरगस रात है, नहीं बोलते आशुरा की 10वीं रात को बोलते सरगस रात। सरगस रात नहीं है, सरगस्त यानी सर को घुमाना। यजीदियों ने सौदाए करबला और बिलखुसूस इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को नेजे की यानी पर बुलंद करके घुमाया था। ये सरगस्त था। क्या था? सर को, इसको हम लोगों ने सरगस रात बना दिया और जुम्पका ने झंडा नचाते हैं। अरे वाह! और पानी उड़ाते कि नहीं उड़ाते? इमाम हुसैन के ये पानी किसने उड़ाया था? यजीदियों ने उड़ाया था। इमाम हुसैन को शहीद करने बाद जब ये इनका जुलूस निकला था, तो ये लोग मशकों से कटोरे भर भर का पानी उड़ाते थे। देखो हमारे पास कितना पानी है कि हम पानी को उड़ाते हैं, लेकिन अली अस्कर को एक कतरा नहीं दिया। ये पानी उड़ाना हुसैनियों की अलामत नहीं है, यजीदियों की इत्तिबा है। लिहाजा ये सुन्नी जन्नती भाइयों, ये सब शियों के तरीके हैं। और आजकल शियत बहुत तेजी से फैल रही है। हम आपको इत्तला इसलिए करते हैं कि अब शियत बहुत तेजी से फैल रही है। आदमी वहाबी बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि वहाबियत की जो बुनियाद है वो औलिया किराम और अंबिया किराम की तौहीन है। वहाबी क्या समझाता है किसी आदमी को? देखिए आप गुस्पाक को मानते हैं, हम भी मानते हैं, माशाअल्लाह गुस्पाक का बहुत बड़ा मर्तबा है, गुस्पाक के पास बड़ी कुव्वत है, बहुत ताकत है। लेकिन गुस्पाक को ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी। तो आहिस्ता आहिस्ता तौहीद का दर्स देते हैं, और बराबर तौहीद में जब गर्क हो जाता है आदमी, तब उसको अंबिया और औलिया का गुस्ताख बनाते हैं। 2-3 साल निकल जाते हैं। आदमी एक झटके में वहाबी नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता। पहले सुले कुली बनता है, और सुले कुली दावत इस्लामी वाले बनाते हैं। ये भी मार्क कर, अभी मेरी किताब आज ही मेरी रस्म इजरा थी बरेली शरीफ में,
لیکن میرا لڑکا تو سے ابھی ہاسپٹل میں، اس لیے جانا موقوف کر دیا. وہ کتاب انشاءاللہ 2-4 دن میں ہم لوگ اس کا رسم اجرا یہیں کریں گے، اور وہ رسم اجرا بھی انشاءاللہ سلیم بابو کے ہاتھ سے جو ہوگا انشاءاللہ. وہاں ہمارا ارادہ تھا قائد ملت کے ہاتھ سے، لیکن اب کیا ہے کچھ حالات ایسے ہو گئے تو انشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کے خلاف میں نے 350 صفحے لکھے ہیں. کتنے؟ 2-5 صفحے نہیں لکھے، ان کا پورا کچا چیٹھا کھول کے رکھ دیا ہے کہ جب سے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے تب سے متسلم یعنی جس کو کٹر بولتے ہیں، کٹر پنتھی سنیوں کا جذبات سرد ہو گیا ہے. سب بولتے ہیں کوئی حرج نہیں، وہابی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ حکمت عملی ہے. خیر، وہابی بنانا مشکل ہے، شیعہ بنانا بہت آسان ہے. شیعہ بنانے کے لیے اہل بیت کی، حضرت علی کی محبت بس ظاہر کرو، آدمی فوراً لپیٹے میں آ جاتا، شیعہ بن جاتا ہے. لیکن یہ شیعت کے جو قانون ہیں وہ شریعت کے سراسر خلاف ہے. میری اب یہ کتاب آئی ہے شیعہ فرقان و اتہاس، اگر تین عقیدہ ہو، اگر اللہ توفیق دے تو وہ خرید کے پڑھنا. اس میں ہم نے ان کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے، ان لوگوں نے صاف لکھا ہے کہ حضرت علی نے، معاذ اللہ دیکھو تو صحیح کیا گپ مار دے، حضرت علی نے کرامن کاتبین سے کہہ دیا ہے، یعنی جو فرشتے جو ہمارے لکھنے والے، کہ اگر میرا ماننے والا شیعہ کوئی غلطی کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، تو اس کا گناہ مت لکھنا. واہ واہ، یہ تو کیا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں وہ کرپشن چلتا ہے. تو 4 پھیرا نہ لگ گیا، ہم نے نہیں بولا، کانٹریکٹر بولتے ہیں 4 پھیرا ادھر لکھی نہ گئے اسے بات. اور کیا کیا ان کے عقیدے ہیں. اور معاذ اللہ یہ لوگ صحابہ کرام کو کافر تک کہتے ہیں. شیعہ لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشرک تھے. کیا تھے؟ اب جس کو امام المتقین کہا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے. اس صدیق اکبر کے لیے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے گھر میں بھی ایک بت تھا اور فاروق اعظم کے گھر میں بھی ایک بت مورتی تھی. یہ دونوں اس کی پوجا کرتے تھے لیکن ظاہر میں مسلمان ہونے کا دکھاوا کرتے تھے. لہذا اے سنی جنتی بھائیو، میں آپ سے آج حضور مفتی اعظم ہند کے عرس کے موقع پر آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کا واسطہ، سرکار تاج الشریعہ کا واسطہ دے کر ایک اپیل کرتا ہوں. آج کے پور فتن دور میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام فرائض سے بھی زیادہ اہم اگر کوئی فرض ہے تو اپنا ایمان بچانا. اگر ایمان بچے گا تو تمہاری سب عبادت قبول ہے. اگر ایمان ہے، اب آج کیا ہو گیا ہے، آدمی بس محبت کے نام پہ گمراہ ہوتا ہے. امام حسین کی محبت کے نام پہ اکثروں کو دیکھا ہے یا علی کے نعرے لگاتے ہیں نا، اور شراب پیا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں کو ہم نے قریب سے دیکھا ہے. قریب میں جاؤ تو بدبو آتی ہے دیسی دارو کی. شرم نہیں آتی حضرت علی کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ حضرت علی کیا لکھتے ہیں وہ سنو قرآن شریف کی تفسیر سے. حضرت وہ آیت ہے نا، انما الخمر والمیسر من رجس الشیطان، اس کی تفسیر میں حضرت علی نے کیا لکھا ہے وہ سن کے پھر میں بات ختم کرتا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہمارا چوپاٹی پہ جو سمندر ہے نا، عربی سمندر، اس میں آپ 1 کروڑ لیٹر پیشاب ڈال دو. کتنا 1 کروڑ لیٹر، تو بھی یہ عربی سمندر ناپاک نہیں ہوگا، پاک کا پاک رہے گا. لیکن اسی سمندر کے لیے حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو. اگر شراب کا 1 قطرہ، صرف 1 قطرہ سمندر میں گرے اور پھر وہ سمندر خشک ہو جائے، وہاں زمین ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگے، تو میں وہ گھاس اپنے گھوڑے کو نہیں کھانے دوں گا.
اور تم حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے شراب پیتے ہو اور یا حسین کر کے ناچتے ہو. یہ اسلام نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پر منورنجن ہے. کیا ہے؟ دیکھو ناچنا ایک ایسی شیطانی فطرت ہے نا کہ ہر کوئی ناچ لیتا ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تو آدمی ناچتا جائے. کرکٹ کا میچ جیتتے ہیں تب بھی ناچتے نہیں ناچتے. شادی ہوتی ہے تب آدمی ناچتے ہیں. تو یہ تم امام حسین کے غم میں ناچتے ہو؟ معاذ اللہ. لہٰذا سنی جنتی بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مجبور، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں اعلیٰ حضرت کو اس لیے گالیاں دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ ناچنا کودنا ڈول باجا تماشا منع لکھا، تازیہ منع لکھا. لیکن انشاءاللہ آئندہ سال آپ کے ہاتھ میں ہاشمی میاں کی ایک میں کتاب دینے والا ہوں. ابھی ہاشمی میاں صاحب کی ایک کتاب آئی ہے، اس میں لکھا ہے تازیہ حرام ہے، یہ ناچنا کودنا ڈول تماشا بھی حرام ہے. اب ہاشمی میاں کو بھی گالیاں دینا، اعلیٰ حضرت کو گالی دو. پٹھان، ارے اللہ نے ان کو پٹھان قوم میں اس لیے پیدا کیا تھا کہ اگر اعلیٰ حضرت سید قوم میں پیدا ہوتے اور سیدوں کی تعظیم بتاتے نا تو کہتے لو خود سید ہے اس لیے سید کی تعظیم کرتا ہے. پٹھان قوم میں پیدا ہو کر اعلیٰ حضرت نے سادات کی وہ تعظیم بتائی ہے کہ آج سادات کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا. ہمارے سامنے عراق کے ایک سید نے قبول کیا کہ حضرت ہم سیدوں کی کوئی آج عزت ہو رہی ہے تو یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ورنہ ہمارا کوئی بھاؤ پوچھنے والا نہیں تھا. وہابیوں نے تو امام ابو یوسف کے ایک فتوے کی غلط تعویل کر کے سادات کرام کے لیے زکوٰۃ جائز کر دی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے سادات کرام کا مرتبہ بتانے کے لیے الظہر الباسم فی حرمت الزکوٰۃ علی بنی ہاشم یہ کتاب لکھ کر وہابیوں کے عقیدے کے دجیہ اڑا دی اور ثابت کیا یہ آل رسول ہے، ان کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لہٰذا سنی جنتی بھائیوں، کسی بھی ملا کسی بھی ڈپلیکیٹ پیر کے پھندے میں مت آؤ. آج کل ڈپلیکیٹ سید بہت نکلے، ماں گھانچی باپ پنجرا بیٹا سید، ایسے سید آپ کو بہت ملیں گے. میں نام نہیں لوں گا، نہیں میں نام لے کے میں گنا سکتا ہوں کس کی ماں گھانچی تھی باپ پنجارا تھا نہ بیٹا سید ہو گیا ہے. ایسے ڈپلیکیٹ سادات کے پھندے میں مت آؤ، جھوٹے پیروں کے پھندے میں مت آؤ. مالیرا مقدسہ کے بزرگوں نے اور بالخصوص میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سب سناب الشریف میں سادات کرام کی کیا پہچان بتائی ہے. وہ آپ ترازو میں رکھیں گے اور ایک طرف یہ ڈپلیکیٹوں کو رکھو گے نا تو اس میں سمائیں گے بھی نہیں، اتنے زیادہ ہیں. دغلاون جس کا کوئی اشابت نہیں، جس کو دیکھو وہ بولتا ہے ہوں سید ہوں سید. کائے کا سید؟ آل رسول پال رسول، سمجھے، سال رسول سال بیت. اب ایک سید نے کسی پٹھان کی لڑکی سے شادی کر لیا مثال کے طور پر، تو اس کے سالے دوسری کو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے بنا. کیا بولتا ہے؟ میں فلانے سید کا سالہ ہوں. ارے یہ کر کے خود کو سید بتاتا ہے، یہ سالے سید ہوئے کیا ہوئے. اور ایک پٹھان کا چھوکرا ایک سید صاحب کی گاڑی چلاتا ہے، 12-15 سال تک اس کی گاڑی چلائے نا تو کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ میں بھی سید ہوں، پالے سید کے یہاں پلا ہوں میں. ابھی پالے سید سالے سید ایسے آج کل بہت نکل پڑے ہیں. سید جو ہوگا اس کی تو ایک نرالی شان ہوتی ہے. اور سادات کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ گٹی میں پھیلایا ہے کہ اگر ہم اصلی سید کے تلووں کو ہماری زبان سے چاٹیں گے نا تو بھی سید کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوگا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو اصلی سید ہوگا وہ کبھی اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں ہوگا، اور جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا وہ سید کا مخالف نہیں ہوگا. وہ سید کی تعظیم کرے گا، چاہے چھوٹا بچہ ہوگا پھر بھی اس کا ہاتھ چومے گا. لہٰذا سنی جنتی بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑو. اور مسلک اعلیٰ حضرت کی زندہ تصویر ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے چند سال پہلے دیکھا، وہ سرکار تاج الشریعہ تھی. ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو اور باقی سبوں کو چھوڑو. یہ تم کو وعدے دیتے ہیں. آج کل سلے کلی مولوی بھی بہت ہو گئے، مولوی بھی اکثر سلے کلی ہو گئے.
اور آج کوئی مولوی وہابی کا رد نہیں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر بتایا تو بولتا ہے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے تیری نسل پاک میں، ارے تیرے منہ میں کانٹے چبھتے، نام لے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لکھتے بھی لیتے ہیں کم وقت. سنو، وہابی کا رد فتاوی رضیہ جلد 21 صفحہ نمبر 392 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 سال پہلے لکھ گئے ہیں. کتنے سال پہلے؟ کہ بد مذہب کا رد کرنا فرض اعظم ہے. کیا ہے؟ فرض اعظم ہے. آج اکثر ملک اللہ ماشاءاللہ چند ہمارے علماء ہیں جو وہابی کا رد کرتے ہیں. واقعی تو دیکھو کیا بولیں گے، فضیلت بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ دیکھیے آج بڑی رات ہے، 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، 4 رکعت پڑھو گے نا تو سمندر کے جاگ کے برابر ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے نا معاف ہو جائیں گے. تو آدمی کیا ہوتا ہے مطلب تقریر کے بعد لائن سے کھڑے رہ جاتے ہیں. کیا سمجھتے خبر ہے آپ کھاتوں کلیئر تھے کہ ارے ایسے یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. فرض پڑھتا نہیں، نفل پڑھے گا نا تیری نماز منہ پہ مار دی جائے گی. کمبخت بس ملے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اولیاء اللہ کے قصے بتائیں گے، باقی کوئی رد کو کرتا نہیں ہے. حکمت عملی ہے. کیا بولتے ہیں؟ حکمت جہنم میں جاوے تیری حکمت عملی. رد کر. گستاخ رسول کے ساتھ کوئی نرم ریا مسلمان کا نہیں ہوتا. آپ دیکھو حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو. ایک واقعہ آپ کو بتا دوں. ایک یہودی اور ایک مسلمان میں ایک تجارتی معاملے میں کچھ جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا، مسلمان نہیں ہو نام کے مسلمان نے، یہودی نے کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ ہم دونوں سے نہیں سلٹے گا، چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. تو یہ دونوں یہودی اور مسلمان دونوں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دونوں نے اپنی بات، اپنی دلیلیں سرکار کی بارگاہ میں رکھی. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سماعت فرمائی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ یہودی اس معاملے میں سچا ہے. ٹھیک ہے. باہر نکل کر وہ مسلمان وہ یہودی کو کہتا ہے کہ دیکھیے ہمارے نبی نے فیصلہ دیا برابر ہے، لیکن ہمارا کوئی معاملہ دینی معاملہ تو تھا نا، تجارت کا معاملہ تھا، اور ہمارے نبی کو دنیاوی معاملات سے کوئی نہیں پڑی. وہ تو دین کے رہبر ہیں، ایمان کے رکشک ہیں، وہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تجارت، یہ معاملہ بزنس میں ان کو زیادہ دسترس نہیں حاصل. دیکھو اس معاملے میں فاروق اعظم بہت ہوشیار ہیں. اپنے ان کے پاس جاویں کیونکہ وہ دنیاوی معاملات، حکومت بھی اور سب ان تعلق سے ان کو بہت تجربہ ہے، تجارت کا بھی بہت تجربہ ہے. تو ان کے پاس جائیں گے نہیں تو وہ رائٹ ججمنٹ دیں گے. تو وہ یہودی کہتا ہے کوئی بات نہیں، چلو ان کے پاس. تو وہ یہودی اور مسلمان دونوں حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور دونوں نے اپنی بات کی کہ ہم نے یہ سودا کیا تھا، میں نے اس کو اتنے میں دیا تھا، یہ ٹائم میں اتنا پیسہ دینے کا تھا لیکن نہیں دیا. پھر کہتا ہے کہ سودا یہ سب پوری بزنس کا جو لفڑا تھا وہ بتایا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اب میرا فیصلہ سنو. تو فاروق اعظم کچھ فیصلہ کرنے والے تھے. اس کے پہلے یہودی نے کہا کہ دیکھیے حضرت آپ کچھ فیصلہ کرو، اس کے پہلے میری ایک بات سنو. ہم دونوں آپ کے پاس آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فیور میں ججمنٹ دیا ہے، لیکن یہ آپ کا مسلمان مانتا نہیں ہے اور وہ مجھے زبردستی آپ کے پاس لایا ہے. تو فاروق اعظم نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ گھر میں گئے، اندر سے تلوار لائے اور اس آدمی کا سر اڑا دیا. اس آدمی کا نام تھا بشر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید یہ بشر کا گردن اڑا کے پھینک دیا فاروق اعظم نے. اس پہ مدینہ میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اس پہ پھر قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، بہت لمبا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. لیکن کہنا یہ ہے صحابہ کرام نے وہ جذبہ ہم کو مٹھی میں ملایا ہے کہ اگر نبی کی توہین کرنے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کیسا ہی ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اس کی رعایت مت کرو.
वही करो जो साहबाए किराम ने करके दिखाया। बस ये सब तालीम आपको मिलेगी, वही मसलक है आला हजरत है। आला हजरत का मसलक कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि साहबाए किराम का मसलक है। आला हजरत का मसलक इमाम हुसैन का मसलक है। हक के लिए खुद कुर्बान हो गए, पूरे कुंबे को कुर्बान कर दिया। क्यों? शरीयत के खिलाफ कोई चीज गवारा न की। आज तो पीर साहब देखो ना, तो मुरीदों को लेकर पिक्चर में जाता है। जूनागढ़ में मैं गया था ना, तो मेरे को बोला कि हमारे यहाँ पीर साहब आए हुए हैं पाकिस्तान से। हाँ, तो कहाँ है वो पीर साहब? बोला वो तो 3 के 100 में मुरीदों को लेकर पिक्चर देखने गए। अरे वाह, तेरी जात को जूता मारूं तो गाय का पीर। लिहाजा तकवा, परहेजगारी, तसल्लुफ फिद्दीन, अगर ये सब जज्बा है तो मसलक आला हजरत में है। लिहाजा मसलक आला हजरत को मजबूती से थामो, और जितने भी गुस्ताख के रसूल हैं, और खास करके जो पीर पीले हैं, सुलह कुलियत है, ये गुमराहियत का पहला जीना है। आदमी फौरन वहां भी नहीं होता, पहले पीला होता है। विनंती है पाके इनमें करो, ये गोस्पाक की सामने धोईनो करे तो ने तो गोस्पाक हाफी रहो, इनके पूजना पाके चुन निकलो जरूर। यूं करके आहिस्ता 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 हिकमत अमली करके करके फिर वाबी के पीछे नमाज पढ़ लेता है। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? क्या बोलता है खबर है? पाके आने करो, पाके तो अल्लाह के नमाज पढ़े। और पीर आजकल ये डुप्लीकेट सैयद पीर निकले, वो क्या बोलते मालूम है? किसी को नमाज पढ़ने रोकना जायज नहीं है। आदमी क्यों आया? अल्लाह को झुकने के लिए बोलते हैं ना। और तुम्हारे ये बरेलवी मौलाना बोलते हैं कि इसके पीछे नमाज होती है ना, इसके पीछे नहीं होती, नहीं बोलते। अरे यार रहने दो, नमाज कबूल करने वाला अल्लाह है ना। अपने को तो अल्लाह को झुकना है, कबूल करना नहीं करना ये अल्लाह के हाथ में। ये मौलाना सलीम बाबू बोलते हैं कि वावी के पीछे नमाज नहीं होती। अरे सलीम बाबू की नमाज कबूल होती है कि नहीं होती, ये सलीम बाबू को थोड़ा, ये भी अल्लाह के हाथ में। तो मैंने वो एक सोले को मेरे को बोला था, उसने बोला था कि ये हमदनी साहब क्या लगा रखा है, इसके पीछे नमाज होती है। तो मैंने बोला ठहर, एक मेरे को बात बता। हम दोनों यहाँ बैठे हुए, और सामने वो लेटरिन जुने जमाने की कि जिसमें वजू टूटता था, इसमें कोई इमाम गया और बराबर 24 मिनट के बाद बाहर निकला। कितने मिनट के बाद? तो हम यकीन के साथ कहेंगे ना कि इसका वजू टूट गया होगा। अरे वजू टूटा नहीं होगा, वजू का भूखा हो गया होगा। और वो इमाम खाली वॉश बेसन से साबु से हाथ धोवे और वजू ना करो, सीधा मुसल्ले पे जावे, तो उसके पीछे नमाज पढ़ेगा? तो मैंने बोलेगा ना हो, मैं उसके काम में क्यों नहीं पढ़ेगा? तो बोला जिसका वजू ना होवे उसके पीछे नमाज कैसे पढ़े? तो मैंने कहा शर्म नहीं आती? जिसका वजू नहीं उसके पीछे नहीं पढ़ता, और जिसका ईमान नहीं उसके पीछे नमाज पढ़ता है। मैंने बोला लिहाजा आए सुन्नी जन्नती भाइयों, एक बात याद रखो, मसलक आला हजरत को मजबूती से कायम रखो, और दुआ करो अल्लाह ताला इसी मसलक के बरहक पर हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक कायम रखे, और इसी मसलक के बरहक पर कायम रहते हुए मदीना में ईमान की मौत अता फरमाए, और मदीना तैयबा की मुकद्दस सरजमीन में दफन होने की सआदत नसीब फरमाए। तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर सफाद न कर की है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ।